لوگوں کی جاسوسی مت کرو. اور جو جاسوسی کرتا ہے مومن کے لیے یا غیبت کرتا ہے اس کے لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے گویا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنی قوم اور اپنی جماعت کے متعلق پہلے تو حالات ایسے ہوتے تھے کہ ہمارے بڑے ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ دوسروں کو ہماری جماعت کیا ہمارے محلے میں آنے سے پہلے اجازت لینی پڑتی تھی. اتحاد ہوتا, یونٹی ہوتی. آج ہر کوئی ایک دوسرے کے پیچھے پڑا ہوا ہے. اس کی جاسوسی وہ کرے, اس کی جاسوسی یہ کرے, جاسوسی میں پوری زندگی گزر جا رہی. قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کیا کہو گے؟ اور قرآن کا 26ویں پارے کی یہ آیت بھی یاد رکھو. اللہ نے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن, اللہ فرماتا ولا تجسسوا, لوگوں کی جاسوسی مت کرو. اور جو جاسوسی کرتا ہے مومن کے لیے یا غیبت کرتا ہے اس کے لیے اللہ قرآن میں فرماتا گویا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. میں ان سب سے کہوں گا ظالموں, مردہ کھانے والوں, توبہ کر لو. ابھی دن باقی ہیں, ابھی دن باقی ہیں. تم نے جن لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے آج تخت پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کی خبریں لے جا کر پہنچاتے ہو, دن بدلیں گے, وقت بدلے گا, پھر تمہاری حالت ایسی ہوگی نہ تم اپنی قوم کے ہوگے نہ کسی اور قوم کے ہوگے, تمہیں منافقین میں شمار کیا جائے گا. توبہ کر لو. امام مسلم بن عقیل کی خبریں پہنچانے والا وہ ماکل غلام, اس کے ساتھ یہی ہوا 3000 درہم دے کر کے نذرانہ اور ساری رپورٹیں لا کر عبید اللہ بن زیاد کے پاس پہنچاتا تھا. عبید اللہ بن زیاد ساری باتیں سنتا رہا اور ہانی بن عروہ کو ایک دن بلا لیا. کہا ہانی بن عروہ سے اس کے پرانے تعلقات تھے, لیکن ہانی بن عروہ جب سے وہ آیا تھا ملنے نہیں گئے تھے. بلایا اچانک گورنر ہاؤس پہ, کہا کیا بات ہے ہانی بن عروہ, ہم سے ملاقات نہیں کر رہے ہو؟ کہا میں بیمار تھا اس لیے نہیں آیا. کہا بیمار نہیں, تم تو فتنوں میں مبتلا ہو. امیر المومنین کے خلاف فتنہ کرنے کا گھر کو اڈا بنا رکھا ہے. مسلم بن عقیل کو تم سہارا دیے ہوئے ہو, روزانہ پلاننگ کرتے ہو اپنے گھر میں, اور خلافت کے خلاف لوگوں کو بغاوت پر ابھار رہے ہو. حضرت ہانی بن عروہ نے کہا ایسا تو نہیں کر رہا میں. تو اس نے وہ غلام کو سامنے پیش کیا. کہا اس کو پہچانتے ہو؟ کہا ہاں یہ تو محب اہل بیت ہے. وہ ماکل بن یسار جو غلام تھا, اس نے کہا میں کوئی محب اہل بیت نہیں, میں عبید اللہ بن زیاد کا سپاہی ہوں, میں ان کی طرف سے آیا کرتا تھا. ہانی بن عروہ دیکھ کر دنگ رہ گئے. مسلمان کو اگر کسی نے ڈنک مارا ہے تو دوسرا مسلمان ہی مارا ہے. اکثر یہی ہوا ہے تاریخ میں, جب تک اپنا کوئی گھر کا بھیدی نہیں ہوتا تب تک کوئی دشمن ہم پر غالب نہیں ہوتا. پوری تاریخ میں دیکھیں آپ, یہی ہوتا رہا ہے. ہانی بن عروہ نے کہا تو اب یہ تیری جاسوسی تھی تو سن لے, حقیقت بات یہ ہے مسلم بن عقیل خود آئے ہیں میرے گھر اور وہ اہل بیت سے ہیں, میں ان کو منع نہیں کر سکتا اس لیے میں اپنے گھر میں رکھا ہوں. مسلم بن عقیل کی ابھی یہ بات چل رہی تھی, کوفہ میں یہ بات گردش کرنے لگ گئی کہ وہ قبیلہ بنی مزعج کے تھے. ایک قبیلہ تھا بنی مزعج, اس قبیلے کے ہانی بن عروہ سردار تھے. مشہور ہو گئی ہانی بن عروہ کا قتل ہو گیا, ان کو مارا گیا. تب سارے ان کے خاندان کے لوگ اور سب کے سب جمع ہو گئے. یہ تعداد بھی قریب 12,000 کی تھی. امام مسلم بن عقیل اس میں باہر نکل کر کے آگے, کوفہ کے جتنے لوگ ہیں ان کو لے کر گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیا, سب کو باہر جمع کر لیا. امام مسلم بن عقیل نے کہا اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک ہانی بن عروہ کے قتل کے بارے میں ہم ابن زیاد سے بدلہ نہ لیں گے. کوفہ والے نعرہ لگاتے ہوئے آ گئے. یہ وقت بھی ایسا تھا, امام مسلم بن عقیل چاہتے تو پورے گورنر ہاؤس کو تباہ کر دیتے, لیکن جب 12,000 لوگ آئے تھے تو ابن زیاد نے کیا کیا, ہانی بن عروہ کو اس نے قتل نہیں کیا تھا, گھر وہیں گورنر ہاؤس میں قید کر کے رکھا تھا. بوڑھے صاحب ہی تھے, ان کو پکڑ کر کے چھت پر لایا گیا اور یہ زور زبردستی ان سے کہا گیا اپنے قبیلے والوں سے کہہ دو واپس چلے جائیں, اپنے قبیلے والوں سے کہہ دو مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیں, ورنہ ہانی بن عروہ تمہارا قتل ہو جائے گا, ٹکڑے ہو جائیں گے. ہانی بن عروہ چھت پر آئے اور اعلان کیا, اے لوگوں میں زندہ ہوں, مجھے نہیں مارا گیا ہے, لیکن بات یہ ہے فتنہ و فساد ہو رہا ہے.
तुम लोग सब मुंतशिर हो जाओ। तो इब्ने जियाद की तरफ से एक आदमी खड़ा हुआ, क्या बनी मुज़ेज के लोगों, तुमसे इब्ने जियाद की कोई दुश्मनी नहीं है, हानी बिन उरवा का वो दोस्त है, तुम सब मुस्लिम बिन अकील से दूर हो जाओ। हानी बिन उरवा को कूफा में एक इज्जतदार ओहदा दिया जाएगा और उनको यहां पर इज्जत और तकरीम से नवाजा जाएगा। कबीले के सारे लोग निकल गए। यही वो तारीख है जब इमाम मुस्लिम बिन अकील रात को नमाज पढ़ाने के लिए खड़े थे। इशा की 12,000 लोग थे। रात भर ये कजिया चलता रहा और सारे कबीले बनी मुज़ेज के और कूफा वाले छोड़ छोड़ करके जाते रहे। सुबह के वक्त इमाम मुस्लिम बिन अकील के पीछे फज्र में सिर्फ 3 लोग बाकी थे। 3 लोग बाकी रह गए। तारीख में ऐसा बाप कभी सुना है अपने? 12,000 लोग एक बैच छोड़ करके जाएं और 3 लोग बाकी रह जाएं। ये रसूलुल्लाह के खानदान वालों का बहुत अजीम इम्तिहान था। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने देखा कि सारे छोड़कर चले गए, लेकिन हुआ क्या, सबके जाने के बाद हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील अब तीसरा घर ढूंढने वाले थे कि किसी के घर तो रुकूं जाकर। पहले मुख्तार बिन उबैद के घर में थे, दूसरे हानी बिन उरवा के घर में। अब हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील जहां से गुजरते थे, कूफा वाले अपना घर बंद कर देते थे। कूफा वाले घर बंद कर देते, इनकी वजह से हमारे ऊपर अजाब आ जाएगा, ये इब्ने जियाद हमें छोड़ेगा नहीं, हमें मार डालेगा। इमाम मुस्लिम बिन अकील घूमते रहे, फिरते रहे, दिन भर किसी ने आपके लिए दरवाजा नहीं खोला, कोई दरवाजा नहीं खोला। भूखे और प्यासे कूफा में। ये वो कूफा है जो 3 दिन में बदल गया। उबैदुल्लाह बिन जियाद के आते ही पूरे लोगों की तबीयत चेंज हो गई। एक औरत थी तौआ नाम की, वो अहले बैत से मोहब्बत करने वाली, इमाम मुस्लिम बिन अकील को देखती है और लेकर के आ जाती है, मेरे घर में रुक जाए, चाहे पूरा जमाना मुखालिफ हो जाए, मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगी, लेकिन रसूलुल्लाह के घर वालों को इस तरह मैं रास्तों पर घूमता फिरता नहीं देख सकती, आप आए मेरे घर। इमाम मुस्लिम बिन अकील उस औरत के घर गए। तो यह औरत बड़ी जानिसार थी। अब इधर हुआ ये कि हानी बिन उरवा का कबीला तो चला गया। अब हानी बिन उरवा को जो उसने दावा किया था कि इनको इज्जत से नवाजा जाएगा, कुछ नहीं। उनको दूसरे दिन खड़ा किया गवर्नर हाउस में, कहा मुस्लिम बिन अकील को मेरे हवाले कर दो। हानी बिन उरवा ने कहा मैं अपना सारा घर और अपनी जान तेरे हवाले कर सकता हूं, मुस्लिम बिन अकील को तेरे हवाले नहीं करूंगा। अब उनकी दोस्ती भी खत्म हो गई। हानी बिन उरवा ने जब ऐसी सख्तियां की तो उबैदुल्लाह बिन जियाद ने फौजियों से कहा कि इस बूढ़े को बाहर ले जाओ, रस्सी से बांध करके रास्तों पर खींचो ताकि कूफा वाले देखते रहे। हानी बिन उरवा को उबैदुल्लाह बिन जियाद के जालिम फौजी रस्सियों से बांधकर कूफा की गलियों में खींचते रहे। सहाबी रसूल हैं, बूढ़े सहाबी थे, 80 साल की उम्र थी। जब गलियों में खींचा जाता था वो खड़े होकर पूछते थे, चीखते थे, कोई है, कोई मुझे लाठी तो दे दे, कोई रस्सी तो दे दे, मैं किसी से हिफाजत कर लूं। उनका खुद का कबीला भी करीब आने को तैयार नहीं। यहां तक कि घुमाते फिराते उनको गवर्नर हाउस पर लाया गया। जब उन्होंने सख्त जुमले कहे, ए उबैदुल्लाह बिन जियाद सुन ले, मैं गवाही देता हूं तू कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब है, और जिसकी खिलाफत का तू दावा करता है यजीद, वो सबसे बड़ा दज्जाल है, कज़्ज़ाब है। इस बात पर उबैदुल्लाह बिन जियाद ने हुक्म दिया और हानी बिन उरवा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पटक करके कत्ल कर दिया गया। साहबे रसूल को शहीद कर दिया गया। मेरे अजीजों, यहां से कूफा में जो अहले बैत अतहार के जानिसारों की शहादत शुरू हुई, उसमें पहले हानी बिन उरवा थे और उसके बाद वो मुस्लिम बिन औसजा असदी जो मुहिब्बे अहले बैत थे, उनका कत्ल हुआ। फिर आप ढूंढने के लिए भेजा कि जहां कई मुस्लिम बिन अकील हैं उनको ढूंढ करके लाओ। ये हालात होते रहे और तौआ नाम की औरत के घर मुस्लिम बिन अकील थे। इत्तेफाक ऐसा कि उस तौआ नामी औरत का जो बेटा था मोहम्मद बिन आशास, वो इब्ने जियाद के दरबारी था, फौजी था। और उसको खबर मिली तो इब्ने जियाद से आकर के कहा, मेरी मां ने पनाह दे रखी है मुस्लिम बिन अकील को, लेकिन मेरी मां बहुत ढीठ है, मानेगी नहीं, वो मुझसे भी लड़ जाएगी, मुस्लिम बिन अकील को हवाले नहीं करेगी। तो क्या किया जाए? इब्ने जियाद ने पूछा तो उसने कहा, बेटे ने मेरे साथ 10 फौजियों को भेजो, किसी न किसी तरह गिरफ्तार करके लाऊंगा।
تو 10 فوجیوں کو یا 12 فوجیوں کو لے کر یہ محمد بن اشعث آیا اور اپنی ماں سے آ کر کہا کہ ماں تو ایک مجرم کو پناہ دی ہے، ماں تو نے ایک غدار کو اور دھوکے باز کو اور خلافت کے باغی کو پناہ دیا ہے، تجھے پتہ نہیں انجام کیا ہے؟ تو آپ باہر نکلی اور کہا مجھے افسوس ہے اس دن پر جس دن میں نے تجھے دودھ پلایا تھا، اس دن پر مجھے افسوس ہے، اور تو کہتا ہے میں نے باغی کو پناہ دی ہے۔ نہیں، در حقیقت میں نے رسول اللہ کے گھر کو اپنے گھر میں بسایا ہے، میں نے رسول اللہ کے گھر کو اپنے گھر میں بسایا ہے۔ مسلم بن عقیل تیرے حوالے نہیں ہوں گے۔ اپنے بیٹے سے وہ لڑ گئی۔ اب یہ 12 لوگ امام مسلم بن عقیل کو پکڑنے آئے تو پہلی مرتبہ امام مسلم بن عقیل کو تلوار نکالنی پڑی کوفہ میں۔ پہلی مرتبہ جب تلوار نکالی تو یہی 10-12 سے آپ کا مقابلہ ہوا، اور یہ 10-12 کیا، یہ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا شیر ہے۔ مسلم بن عقیل کی تلوار چمکتی تھی اور سامنے وہ بھاگے پھرتے تھے کتوں کی طرح، کوئی پکڑنے کو آتا نہیں تھا، یہاں تک کہ ایک شخص قریب آیا اور امام مسلم بن عقیل پر حملہ کرنے لگا۔ آپ کا اس کی تلوار منہ پر گری جس سے آپ کا ہونٹ کٹ گیا، امام مسلم بن عقیل کا ہونٹ کٹ گیا۔ امام مسلم بن عقیل، سخت شدت کی دھوپ ہے اس دن، طوعا نامی خاتون سے کہتے ہیں اے محب اہل بیت، جانثاران اہل بیت کی خاتون، مجھے تھوڑا پانی دے دو، میں پانی پیوں گا اور ان کا کام تمام کروں۔ خاتون پانی لائی، ایک کھٹورے میں پانی لائی۔ امام مسلم بن عقیل پانی کے لیے جیسی کھٹوری آگے کرتے ہیں، خون پورا اس پانی میں گرتا۔ آپ نے پانی پھینک دیا کہ خون کا قطرہ پانی میں مل جائے تو حرام ہے، پانی نہیں پیا جا سکتا، خون پینا حرام ہے۔ دوسری کھٹوری لائی گئی، آپ جب لبہوں کے قریب لگاتے اس میں بھی خون ٹپکتا تھا۔ آپ نے وہ پانی بھی چھوڑ دیا، کہا صاف پانی پینا مسلمان کے لیے حلال ہے، خون جس پانی میں مل جائے وہ حرام ہے، میں حرام پانی اخیر وقت نہیں پی سکتا۔ تیسری مرتبہ لایا گیا، تیسری مرتبہ بھی وہ کھٹوری خون سے لال ہو گئی۔ آپ نے رکھ دیا اور کہا شاید اب میری زندگی میں دنیا کا پانی نہیں ہے۔ امام مسلم بن عقیل لڑنے کے لیے پھر باہر آئے تو ان ظالموں نے کیا کہا، محمد بن اشعث وغیرہ نے کہا مسلم ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، امان دیتے ہیں۔ ایک شخص اس میں سے کہا میں امان دیتا ہوں، بس بات اتنی ہے کہ تم چلو عبید اللہ بن زیاد کے سامنے، تمہارے آمنے سامنے گفتگو ہو جائے، ہم اتنا ہی کہتے ہیں۔ جیسے آج بھی آتے ہیں نا پولیس والے، صرف بات کرنا ہے، بات کرنے کے لیے جانا ہے۔ امام مسلم بن عقیل سے کہا صرف بات کرنے کے لیے چلو۔ اور اس وقت عربوں میں امان دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر جنگ نہیں ہوتی، اور اس کے لیے جس نے امان دیا وہ تلوار اٹھا لیتا، عرب میں یہ دستور تھا۔ تو امام مسلم بن عقیل نے اپنی تلوار چھوڑ دی، کہا چلو ٹھیک ہے تم نے امان دے دی، میں چلتا ہوں ابن زیاد کے پاس گفتگو کروں گا۔ جب جانے لگے اور اس وقت جیسے ہی ان کی بگی میں بٹھایا گیا، گھوڑے پر بٹھایا گیا، تو ظالموں نے پیچھے سے ان کے ہاتھ باندھنا شروع کر دیا۔ امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ باندھے۔ آپ نے پوچھا جب تم نے امان دے دیا اور صرف بات ہی کرنا ہے تو پھر یہ ہاتھ باندھنا کیوں شروع کیا؟ یہ پہلی غداری ہے تمہاری۔ کہا نہیں ابن زیاد کے پاس چلو۔ جب وہاں پہنچے تو آپ کو اس انداز سے نہیں لے جایا گیا جیسے بلایا گیا تھا، کھینچ کر کے بے عزتی کے ساتھ لایا گیا، عبید اللہ بن زیاد کے سامنے لایا گیا۔ اب یہ جو مکالمہ ہوا ہے، جو گفتگو ہوئی ہے، ابن زیاد نے اب گفتگو شروع کی اور کہا اے مسلم بن عقیل کیا تم یہ فتنہ پروری کر رہے ہو؟ یہاں کے لوگ امن و امان میں تھے، یہاں کے لوگ حسب عادت بہت اچھے مزاج کے تھے، اور تم نے آ کر فتنہ ڈال دیا اور حقیقی خلیفہ کے خلاف بغاوت کیا۔ امام مسلم بن عقیل نے کہا نہ ہم فتنہ کرنے کے لیے آئے اور نہ یہاں کے لوگ امن و امان میں تھے، ہم کو یہ خبر دی گئی کہ یہاں تیرے باپ کی حکومت ظلم کے ساتھ قائم کی گئی ہے اور ان کے ساتھ کوفہ والوں کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، ہم ان کو زمانے رسول کی خلافت یا زمانے رسول کی حالت پر لانے کے لیے اپنا شہر چھوڑ کر آئے ہیں۔ تو ابن زیاد نے کہا اے مسلم بن عقیل تم کو اتنی فکر ہو گئی، تم تو مدینے میں شراب پینے والے لوگ۔ مسلم بن عقیل نے مسکرا کر کہا
पूरा जमाना गवाह है, रसूलुल्लाह का घराना शराब तो दूर की बात, मेरी खटोरी में खून का कतरा गिरा था, मैंने वो फेंक दिया है। शराब की बात करता है। शराब तो तुझ जैसा आदमी पीता है और तेरा अमीर पीता है यजीद, जो मुसलमानों की खून पर अपनी कुर्सी बिछाया हुआ है। ये बातें सख्त हो गई इमाम मुस्लिम बिन अकील की और इब्ने जियाद की। इब्ने जियाद ने कहा कि मुस्लिम, अभी तुम्हारे पास वक्त है कि तुम यजीद की इमारत और उसकी खिलाफत को तस्लीम कर लो, तो हमारे दरमियान बात बन जाएगी। इब्ने जियाद ने जैसे ही कहा, मुस्लिम बिन अकील ने कहा, तू हमसे उस बात का वादा लेना चाह रहा है जो कयामत तक होने वाला नहीं है, जो कयामत तक होने वाला नहीं है, और हमारी जिंदगियां क्या, हमारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, लेकिन जिस बात पर तू अहद लेना चाहता है वो मुमकिन नहीं है। इब्ने जियाद ने तलवार निकाली और कहा, अगर वो मुमकिन नहीं है तो फिर मेरी तलवार से तुम्हारा मुकाबला मुमकिन है। मुस्लिम बिन अकील ने कहा, मैं नहीं कहता था कि तुझ जैसा खून पीने वाला ही शराबी है और तेरे लिए ही ये सजावार है कि तू ही मुसलमान के खून से अपने आप को आलूदा कर सकता है। ये गुफ्तगू होती रही कूफा के गवर्नर हाउस में। उबैदुल्लाह बिन जियाद ने इमाम मुस्लिम बिन अकील को पीछे हाथ बांधकर ऊपर छत पर ले जाने का हुक्म दिया। जल्लाद को बुलाया और जल्लाद को बुलाने के बाद इमाम मुस्लिम बिन अकील की हड्डियां तोड़ी गई, आपकी हड्डियां तोड़ी गई, और उसके बाद इमाम मुस्लिम बिन अकील को कत्ल करके गवर्नर हाउस के ऊपर से फेंका गया। आपका सर मुबारक अलग और जिस्म मुबारक अलग फेंका गया था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये खानदान नबुव्वत के पहले शहीद हैं, पहले शहीद कूफा में जिन्होंने दम तोड़ दिया। लेकिन जानते हो गवर्नर हाउस में मुस्लिम बिन अकील की ये हालत थी कि जब आपके हाथ बांध करके आपको ऊपर ले जाया जा रहा था तो कई लोग वहां मौजूद थे। उनकी तरफ देख देख करके इमाम मुस्लिम बिन अकील कह रहे थे, ऐ लोगों, दुनिया का ये दस्तूर है, कैसर और किसरा जैसे जालिम बादशाह भी जब किसी को फांसी देते तो फांसी देने से पहले उससे पूछ लेते, तेरी कोई ख्वाहिश है तो बता दे। ये कैसी हुकूमत तुम्हारी आ गई, क्या मुझसे कोई पूछने वाला नहीं है? तो लोग कहते, अगर कोई चीज जानते चाहते हो तो बताओ। इमाम मुस्लिम बिन अकील ये कह रहे थे, मैं ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चों की देखभाल हो, मैं ये नहीं चाहता कि मेरे घर बार मेरी जायदाद का ख्याल हो, मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरे बाद मेरी खबर मदीने पहुंचाई जाए। बस इतनी ख्वाहिश है, मेरी मौत से पहले हुसैन इब्ने अली को यह पैगाम पहुंचा दो कि वो कूफा जैसे बददयानत शहर में कभी ना आए। मेरा यह पैगाम पहुंचा दो कि वो इस शहर में ना आने पाए, इसलिए कि उस नवासे रसूल के साथ अगर ऐसा हुआ जैसा मेरे साथ हो रहा है तो कयामत के दिन मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगा। हुसैन अगर मुझसे ये पूछे कि मुस्लिम, तुम्हारे खत की वजह से मैं आया था और मेरे साथ कूफा वालों ने क्या किया, अगर हुसैन इब्ने अली मुझसे ये पूछ ले तो मैं क्या जवाब दूंगा। इसलिए कि अब तक मैं 2 खत लिख चुका हूं कि कूफा के हालात बड़े अच्छे हैं, इसलिए आए लोगों मेरा ये पैगाम पहुंचा दो, हुसैन इब्ने अली कूफा की तरफ ना आए। कूफा के गवर्नर हाउस में बैठे हुए लोग फट्टा मारकर हंसने लगे और कहा, मुस्लिम बिन अकील, तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं की जाएगी और ना ही ये पैगाम हुसैन तक पहुंचाया जाएगा। जाओ तुम फांसी के फंदे पर, अगर हुसैन आते हैं तो उन्हें भी इसी तरह का मजा चखाया जाएगा। इमाम मुस्लिम बिन अकील की शहादत हो गई और जैसे ही उनकी शहादत हुई, मेरे अजीजों, हानी बिन उरवा जो इनके जानिसार थे, इनके मुहिब थे, उनका कत्ल हुआ। मुस्लिम बिन औसजा का कत्ल हुआ। अब मुस्लिम बिन अकील का कत्ल हुआ। इतना ही नहीं कि गवर्नर हाउस से उनकी लाश फेंकी गई थी, हड्डियां तोड़ी गई थी। इतना ही नहीं, मुझे बताने में दर्द महसूस होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुस्लिम बिन अकील की लाश को गवर्नर हाउस पर लटकाया गया। कूफा वाले देखते रहो, जो बगावत करेगा उसका अंजाम यही होगा, जो हमारे अमीर के खिलाफ खड़ा होगा उसके साथ हम यही बर्ताव करेंगे। मैं ये कहता हूं, ऐ मुसलमानों, इस वाक़े को बार बार याद करना। मॉब लिंचिंग ये आज की तारीख नहीं है, कूफा वालों ने बहुत पहले शुरू कर रखा था। आज के ये कुत्ते भेड़िए जब किसी मुसलमान पर हमला आवर होते हैं और मार मार करके गोश्त के नाम पर, गाय के गोश्त के नाम पर, पता नहीं किस किस चीज के नाम पर, क्या हमारे मुल्क में ये हालात नहीं होते?
پہلو خان، جنید خان، پتہ نہیں کتنے ایسے نوجوانوں کو بے گناہ مار دیا گیا موب لنچنگ کے ذریعے، اور کبھی کسی کو گرفتار کر کے زبردستی ان کو مار کر کے یہ کہا جائے بولو ہمارے بھگوان کا نام. یہ سب جو حالات ہوئے، اور پھر یہ کتے ظالم کرتے کیا ہیں، ویڈیو بنا کر کے اس کو وائرل کریں، اور مسلمان بھی شیئر کرتے فارورڈ کرتے رہتے ہیں. اور یہ ان کا مقصد ہی ہے کہ تمہارے دلوں میں دہشت پیدا کی جائے. ارے ان کے ساتھ اگر ایسا کیا جائے تو ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں. پھر ہوگا کیا؟ ٹوپی چھپا کر گھومو، داڑھی چھلا کر گھومو. نہیں، ہم تو سیکولر لوگ ہیں، ہم تو سیکولر لوگ ہیں، کہیں سے ہمیں مسلمان دکھنا نہیں ہے. نام بھی ایسا رکھو کہ کوئی پہچان نہ سکے. یہ تمہاری حالتیں اسی دہشت کی وجہ سے آنے لگ گئی. میرے عزیزو، یہ نئی باتیں نہیں ہمارے ملک کے لیے یا ہماری تاریخ میں. ہمارے کسی بچے کو گرفتار کر کے موب لنچنگ کرنا، کتے اور بھیڑیے اس پر حملہ آور ہو جائیں، ایک نہتے کو مار کر لٹکا دینا، یہ آج کی بات نہیں. تمہیں پتا ہے، میں رک کر کے تھوڑی سی اور تاریخ بتا دوں. عبداللہ بن زبیر، تاریخ اگر آگے بیان ہوتی تو انشاءاللہ ان کا بھی دور آتا یزید کے بعد. عبداللہ بن زبیر جو مکہ میں تھے. یہ کون ہے عبداللہ بن زبیر؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں. ان کی ماں اسما بنت ابو بکر اور باپ زبیر بن عوام، رسول اللہ کے عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے. ان کے بیٹے، ماں صدیق اکبر کی بیٹی اور باپ رسول اللہ کی پھوپھی کے بیٹے. یہ عبداللہ بن زبیر، ان کے ساتھ جو ہوا تھا پتہ ہے، یزید کے دور کا ہی ایک گورنر حجاج بن یوسف عبداللہ بن زبیر سے مکہ میں 40 دن تک لڑا تھا، جس کی لڑائی کی وجہ سے خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا تھا اور حجر اسود کو نقصان پہنچا تھا. اور وہ جنتی دمبا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قربانی کے وقت جنت سے لایا گیا تھا، وہ دمبے کا جو اس کے سینگ تھے، جو نشانیاں تھی، وہ جل گئی تھی، ختم ہو گئی تھی. اتنے بڑے واقعات پیش آئے عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں. اور ہوا کیا تھا پتہ ہے؟ وہ تھک ہار کر کے گھر کے اندر آئے. اسما بنت ابو بکر، اس وقت ان کی عمر 90 سال کے قریب تھی، تقریباً 90 سال کے قریب کی عمر ہے حضرت اسما کی، یا 80 سال کی عمر ہے. بیٹا جب تھک کر آیا تو اسما بنت ابو بکر اٹھاتی اور کہتی ہیں، بیٹا شیروں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ جھوپڑی کے سائے میں بیٹھے. تو بوڑھی ماں کی فکر نہ کر، دین اسلام کی فکر کر. بیٹے کو بھیج دیا اور بیٹا شہید ہو گیا تھا. عبداللہ بن زبیر قتل ہو گئے تھے. آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کربلا کے واقعات میں بیچ میں کہاں سے آئے. یہ اس لیے بتا رہا ہوں، موب لنچنگ کا دور اور موب لنچنگ جو ہو رہی ہے اس کے متعلق کہہ رہا ہوں. عبداللہ بن زبیر کو قتل تو کیا حجاج بن یوسف نے، لیکن جانتے ہو ان کی لاش کو 40 دن تک ایک کھمبے پر باندھ کر لٹکایا گیا تھا. 40 دن تک لٹکایا گیا تھا، اور تاریخ میں موجود ہے. لیکن وہ پورا جسم 40 دن تک تر و تازہ تھا. ہر دن خون کا قطرہ ٹپکتا تھا اور جسم اسی طرح تر و تازہ تھا. نہ جسم میں کوئی سڑن، کوئی بدبو، نہ ہی بوسیدگی، کچھ نہیں. اب جو بات کہنے کی ہے امپورٹنٹ وہ یہ ہے، بوڑھی ماں اسما بنت ابو بکر روزانہ لاٹھی پکڑ کر آتی تھی، ہر دن اپنے بیٹے کو دیکھتی تھی اور گھر جاتی تھی. لاش لٹکی ہوئی ہے اور ماں روزانہ دیکھتی تھی اور گھر جاتی تھی. 40 دن گزرنے کو آئے، تب اسما بنت ابو بکر نے کیا کہا تھا پتہ ہے؟ اپنی لاٹھی پکڑ کر کے کہا تھا، 80-90 سال کی خاتون، اے مکہ والو، اس دولہے کا سواری سے اترنے کا وقت کب آئے گا؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ یہ دولہا اپنی سواری سے اتر جائے؟ بیٹے کی لاش کھمبے سے لٹکی ہوئی ہے، لیکن ماں اس وقت تک ہمت نہیں ہارتی. لوگوں سے کہتی ہے میرا بیٹا دولہا ہے اور سواری پر سوار ہے. پھر 40 دن کے بعد ان کی لاش کو لا کر دفن کیا گیا تھا. یہ باتیں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ تمہارے جذبے جوان رہے. ہمارے لیے موت، ہمارے لیے کسی کا کٹ جانا، مر جانا ہمارے حوصلوں کو توڑنے والا نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے اکثر میں تقریروں میں کہتا ہوں، ان ظالم بھیڑیوں سے اور کتوں سے یہ بتاؤ، اگر میری گردن کل کو کاٹ دی جاتی ہے، مجھے پھانسی پر چڑھایا جاتا ہے، یہ ہرگز مت سمجھنا کہ تم نے اسلام کو ختم کر دیا.
یا اسلام کا نقصان پہنچا دیا یا مسلمانوں کو ختم کر دیا، ہرگز نہیں. ہمارا تو یہ ماننا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. حضرت امام مسلم بن عقیل کی لاش کو لٹکا کر کوفہ والوں نے یہ موب لنچنگ ہی تو کیا تھا، تو کیا اس وقت اسلام ختم ہو گیا؟ سب ڈر کر کے سہم کر کے سب چیزیں چھوڑ دیے؟ نہیں میرے عزیزو، اسلام پھلتا رہا پھولتا رہا. اسی لیے یہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے. آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور ہے انشاءاللہ العزیز. امام مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد جو ہولناک مناظر پیش آئے کوفہ کی سرزمین پر، وہ بیان سے باہر ہیں میرے عزیزو. اب میں رلانے کے لیے بیان نہیں کرتا، لیکن غم ہمارا قدرتی ہے، غم ہمارا فطرتی ہے، آ جاتا ہے. میں تو بیان اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارے بچے جوان رہیں اور بوڑھے بھی جوان رہیں. کربلا کی داستان سن کر ڈر کر کے سہم کر کے حالات سے سمجھوتا کرنے والی باتیں نہ کریں، بلکہ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، تلوے چاٹنے والوں کی تاریخ نہیں لکھی جاتی، باطل سے ٹکرانے والوں کی تاریخ لکھی جاتی ہے. یہ کوئی کمال کی بات نہیں. آج جو حکومت میں اس کے تلوے چاٹیں، اس کی جوتیاں اٹھائیں، یہ چڑھتے سورج کو پوجا کرنے والے لوگ ہر زمانے میں آتے رہیں گے، ان کا نام و نشان نہیں ہوتا. دیکھیں زمانے بدلتے گئے، بہت سارے بادشاہ آئے یا بڑے بڑے لیڈر آئے، لیکن تاریخ میں جو حسین کا مقام ہے وہ کسی کا مقام نہیں، کیونکہ ٹکر بھی ایسے لیا تھا کہ تاریخ رقم کر دیا. اسی لیے شاعر نے کہا ہے، رب کی توحید کلمہ نبی کا ولائے مرتضی، سب کو بچانے نکلا ہے قافلہ حسین کا. کلمہ نبی کا، رب کی توحید اور ولائے مرتضی، سب کو بچانے نکلا ہے قافلہ حسین کا. عزیزان گرامی اوقات، امام مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد ابن زیاد کی سختی اور زیادہ بڑھ گئی. یہ وہ حرام الدہر شخص تھا جس کے متعلق صحابہ بھی کہتے تھے کہ ابن دجانہ، اس کو ابن مرجانہ کہا جاتا تھا، ایک ایسی عورت کا بیٹا جس کو زانیہ کہا جاتا. اس کے اندر کہاں سے اچھائیاں آتی، کہاں سے نرم دلی آتی، کہاں سے رحم آتا. پھر ہوا یہ کہ ابن زیاد کو یہ خبر دی گئی، جب مسلم آئے تھے تو ان کے ساتھ 2 بیٹے بھی آئے تھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے بچوں کی محبت پھر لوگوں میں جاگ جائے اور پھر اہل بیت کی طرف چل پڑے. میں نہیں کہتا مسلمانوں، جب ظالم اپنی طاقت کے بل بوتے سب پر ظلم کرتا ہے، اس کے باوجود بھی اہل حق کے بچوں سے بھی اسے گھبراہٹ ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے، ڈرنے لگتا ہے. آپ کو پتا ہے وہ پاکھنڈی خنزیر کا بچہ جو حضور کی شان میں گستاخی کرتا تھا، غازی آباد میں ڈاسنا میں بیٹھ کر ایک مرتبہ اس کے مندر میں 8 سال کا بچہ کہیں پانی پینے کے لیے چلا گیا. دوسرے دن پورے نیوز والوں کو بلا لیا، پولیس میں خبر کر دیا آتنکوادی آ گیا تھا میرے گھر، کوئی ٹیررسٹ آ گیا تھا. 8 سال کا بچہ پانی پینے کے لیے بھولے بھٹکے چلا گیا، لیکن نام تھا مسلمان. تو ہم یہ کہتے ہیں میرے عزیزو، یہ جو ڈراؤنا خواب ہے، تمہارے پاس ساری طاقت، ساری قوت، سارا عہدہ، سارا ڈپارٹمنٹ، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی دیکھو اہل حق کا 8 سالہ بچہ بھی تمہیں بم لگتا ہے. کیوں؟ الحمدللہ ہم حق کے ساتھ جیتے ہیں، تنہا پورے ملک میں گھوم رہے، ہمیں کسی بات کا خوف نہیں. ہم تو اپنی چادر لیے گھومتے ہیں یا امامہ پہن کر، جس دن موت آئے گی اسی کو کفن بنائیں گے اور سو جائیں گے. لیکن انہیں ڈر ہے، 12 باڈی گارڈ لے کر کے بھی باہر نہیں آ سکتے. ان کو پتا ہے ان کی دم پر کوئی بھی پیر رکھنے والا مسلمان بچہ باہر آ سکتا ہے، اور بار بار یہ ساری باتیں کرتے رہتے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں، 1000 طاقتیں جمع ہو جائیں، اہل حق کی استقامت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. امام مسلم بن عقیل کے 2 بچوں کو کیا معاملہ تھا، ان کی عمر کتنی تھی؟ تاریخ میں یہ ہے 8 سال یا 11 سال کی عمر کے بچے تھے. اتنے بچے کس کو نقصان پہنچا سکتے تھے، لیکن ڈر تھا. ابن زیاد نے کہا وہ دونوں بچوں کو بھی پکڑ لاؤ جہاں کہیں ہیں تو مسلم بن عقیل کے بچوں سے بھی نفرت یا بچوں سے بھی ڈر. اب ظالم کوفی ادھر ادھر ڈھونڈنے نکلے. ان بچوں کے ساتھ جو ہوا تھا وہ دردناک ہے. تاریخ میں
اور روایات میں موجود ہے یہ دونوں بچے محمد اور ابراہیم، کوفہ والے تو انہیں پناہ دینے سے منع کر رہے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے سے پہلے اپنے ایک جان پہچان شخص اور ان کی محبت کرنے والے تھے قاضی شریح، ان کے حوالے کر دیا تھا. کہا کہ ان کو آپ مدینہ طیبہ رخصت کر دینا. قاضی شریح ہے یا کوئی دوسرا نام ہے. امام مسلم بن عقیل نے جن کے لیے وصیت کی تھی ان صاحب نے کیا کیا، کہا ان بچوں کو رات کے وقت سجایا سنوارا اور کہا دیکھو بیٹا ایک قافلہ آج مدینے کی طرف جا رہا ہے، تم اس قافلے میں شامل ہو جاؤ، تم اپنے گھرانے پہنچ جاؤ گے، تمہارا خاندان مدینے میں ہے، تمہارے باپ تو شہید ہو گئے، تمہارے باپ تو قتل ہو گئے، کوفہ اجنبی ہے، یہاں کس کے گھر رہو گے. بچے سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے، باپ کی آغوش تربیت میں ناز و نیام سے آئے ہوئے مان لیا اور کہا ٹھیک ہے. ان صاحب نے اپنے بیٹے کو کہا کہ ان بچوں کو اس قافلے تک پہنچا کر آؤ. بیٹا لے کر گیا، قافلہ نکل گیا تھا، دور سے دکھا دیا وہ دیکھو قافلہ جا رہا ہے، دوڑ کے شامل ہو جاؤ. چھوٹے بچے تھے، دوڑتے رہے اس قافلے کو پکڑنے کے لیے اور قافلہ چلتا رہا، دھول لٹتی رہی. کبھی ایک بچہ گر جاتا، دوسرا اٹھاتا، دوسرا گرتا، یہ اٹھاتا، پاؤں میں کانٹے چبھتے رہے. یہ بچے گرتے پڑتے رہ گئے. رات گزر گئی، قافلے کو نہ ملنا تھا نہ ملا، اور ڈرتے سہمتے یہ قافلے کے چکر میں گھومتے رہ گئے اور جہاں سے نکلے تھے وہیں آ کر پہنچ گئے. کوفہ کی سرحدی تھی، ڈرے سہمے ہوئے تھے. تو ان دونوں بچوں کو ایک شخص نے دیکھ لیا اور پکڑ کر گرفتار کر کے عبید اللہ بن زیاد کے پاس حاضر کر دیا. عبید اللہ بن زیاد نے کہا ان بچوں کو جیل میں ڈال دو. ابھی ان کا قصہ بعد میں دیکھا جائے. جیل میں ڈال دیا گیا اور ڈالنے کے بعد ابن زیاد کی طرف سے نگرانی کا حکم تھا، لیکن جیل کے جو داروغہ تھے مشکور نام ہی، وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے، انہوں نے رات کے وقت جیل کا دروازہ کھولا اور بچوں کو آزاد کیا اور کہا ان کو بھیج دیتا ہوں. ان بچوں کو انہوں نے آزاد کر دیا اور پھر بھیج دیا کوفہ سے باہر. یہ بچے کوفہ سے باہر نکلے اور دریائے فرات کے کنارے ایک درخت کے نیچے تھکے ہارے سو رہے تھے.